اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامۃ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے نبی، ان سے کہو کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام قرار دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نازل کیا تھا، اور کس نے اللہ کی بخشی ہوئی پاک چیزیں حرام کی ہیں؟ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں، جو سمجھ رکھنے والے ہیں، جو سمجھدار ہیں، اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند ہیں۔ اے نبی، ان سے کہو میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں کہ بے شرمی کے کام خواہ کھلے ہوں یا چھپے، اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ یہ حقیقت میں اسی نے فرمائی ہے۔ ہر قوم کے لیے ایک مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، پھر جب کسی قوم کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو ایک گھڑی، ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس میں تقدیم ہوتی ہے، نہ اس میں تاخیر ہوتی ہے، نہ اس میں جلدی ہوتی ہے۔ وہ عین اسی وقت واقع ہوتی ہے جو گھڑی اس کے لیے مقرر ہے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو، آدم کو، اور آدم کے ذریعے اس کی اولاد کو پہلے ہی دن ان کو بتا دی تھی کہ یہ صاف کر دیا تھا۔ اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تمہیں میں سے ایک رسول آئے جو تمہیں میری آیات سنائے اور سنا رہے ہوں، تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنا رویے کی اصلاح کر لے گا، اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی آئندہ کا خوف ہے اور نہ کوئی پچھلا غم۔ اس کے لیے اللہ کی نعمتوں کے دروازے ایسے کھلیں گے، ایسی بارش ہوگی کہ وہ دنیا میں بھی نہال ہو جائے گا، اور آخرت میں اس کے لیے تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے،
اور 100 میں سے ایک حصہ مخصوص کیا ہے اس کائنات کی ابتدا سے لے کر قیامت تک کے لیے۔ جو کچھ ہے اس رحمت کے ایک حصے کا نتیجہ ہے، اور جو 99 حصے ہیں وہ اللہ نے اپنے مومن بندوں کے لیے اس کی رحمت کو کہ 99% اس کی جو مرسی ہے، رحمت ہے، عطا ہے، نعمتیں ہیں، وہ اس نے مخصوص کر رکھی ہیں اپنے مومن بندوں کے لیے جو اس کی راہ پر چلیں، جو اپنے آپ کو سچائی کا پرچارک بنا کر دنیا میں رہیں اور شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے جال سے بچ کر اپنے رب کی خالص بندگی کریں، جو بندگی ان کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول، مجھے کم سے کم بات بتا دیجئے جس پر عمل کروں اور جنت میں پہنچ جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اللہ کے واحد ہونے کا اقرار کرو، پھر کسی حالت میں بھی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، پھر صلاۃ ادا کرو جو 5 اوقات میں اللہ نے مقرر کی ہے، جو زکوٰۃ مقرر کی ہے وہ ادا کرو، اور حج کرو اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو، اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کو پھیلانے کی کوشش کرو۔ تو اس نے کہا کہ اس میں سے میں ایک رتی برابر بھی کمی نہیں کروں گا، پیشی نہیں کروں گا، اور یہ کہہ کر سلام کر کے چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اگر یہ شخص ایسا کرے گا تو اللہ اس کو ضرور بالضرور جنت میں داخل کرے گا۔ تو اللہ نے انسانوں کے لیے بہت آسان راستہ مقرر کیا ہے اگر وہ اس کے طریقے اور اس کی ہدایت کے مطابق چلیں، تو یہ دنیا بھی ان کے لیے آسان ہے، نعمتوں بھری دنیا ہے، سچائی کے ساتھ، عدل کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ شکر گزاری کے ساتھ گزاریں تو یہ دنیا بھی ان کے لیے ایک جنت ہے، اور وہ جو اصلی جنت ہے اس میں داخل ہوں گے تو اس میں اللہ کے مہمان ہوں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔